جواں ہوں میری قوم کے گر جسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر اور برادران عزیز، مجھے برادر نعیم الرحمن شیخوپوری صاحب کی اور طارق یزدانی صاحب کی گفتگو نے قدرے جذباتی کر دیا اور میرے ذہن میں بابا شہید کے بہت سے واقعات گھومنے لگے۔ میری دادی ان کو کہا کرتی تھی، احسان الہی کیوں ختم نبوت کے دفاع میں اس حد تک بڑھتے ہو؟ جانے کی دھمکیاں اور قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں، کیوں دفاع صحابہ میں اس قدر آگے جاتے ہو کہ قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں؟ تو میرے والد صاحب ان کو ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ ماں جی پھر آپ نے ہمیں دین کا سبق پڑھایا کیوں تھا؟ اگر دین کا سبق پڑھایا اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ جو پڑھا ہے احسان الہی ظہیر اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تو اے میری ماں، میں نے بھی آپ ہی کا دودھ پیا ہے، جس خلوص سے آپ نے مجھے حافظ بنایا، عالم بنایا، اب میں کٹ تو سکتا ہوں، اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ علامہ شہید جن کو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ مالدار ہیں، متمول ہیں، کچھ پیچھے ہٹ جائیے، کچھ افہام و تفہیم کر لیجئے، کچھ تو اپنے رویے میں لچک پیدا کر دیجئے، تو علامہ شہید کو یہ لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی پوری زندگی آرام سے سکون سے گزار سکتے ہیں، آپ علمی کام کیجئے، آپ میدانوں کے اندر، صحراؤں میں، کھلیانوں میں، کھیتوں میں، چوکوں میں اور چراہوں میں رسول اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ کیا احسان الہی ظہیر کو اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا؟ کیا ان کی بیٹیاں نہیں تھی؟ کیا ان کا خاندان نہیں تھا؟ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس شہید قائد نے آپ کے لیے ایک نمونہ اور آپ کے لیے ایک اسوہ بننا تھا۔ آج تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز اللہ نے عطا کی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، بزنس بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن رات کو اس شہید قائد کا خون چین نہیں لینے دیتا۔ اس لیے آپ کے سامنے اس عدم کی تجدید کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے دفاع صحابہ کو کرتے رہیں گے۔ قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں، آئے روز روافض کی طرف سے جان سے مار دیا جائے گا۔ کیا ہمیں اپنے بچے عزیز نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اپنا خاندان عزیز نہیں ہے؟ کیا ہمیں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم میں، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہیں گے۔ ابھی قاری کرامت اللہ صاحب نعرہ لگا رہے تھے، وہی طارق یزدانی بھائی والی بات، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب نے تو قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف، شہادت کی راہوں کی طرف۔ کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ انقلاب کبھی نعروں اور وعدوں سے نہیں آتا، انقلاب کے لیے مجھے تم لوگوں کے ہموں کی ضرورت ہے، ولولوں کی ضرورت ہے۔ انقلاب کے لیے خون دینا بھی پڑتا ہے، اور انقلاب کی راہوں پہ اگر چلنے کے متمنی ہو تو اس کے لیے چند اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ کچھ لوگوں کو اس دولت جنوں کو سنبھال کر لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے لے کر نکلنا پڑتا ہے۔ اور برادر ذاکر الرحمن صدیقی نے جو آج گفتگو کی ہے، میرے ذہن میں تو اس کا خلاصہ ایک شعر میں یوں ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، پرواز تو دونوں کی ہے۔ اس ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ آج زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، خدا نے
سروری انہیں دی ہے یا دی ہے انہیں کہ جنہیں معلوم نہیں ربش بندہ پروری کیا ہے. یہ آئے روز جیسے برادر عزیز طارق یزدانی صاحب کہہ رہے تھے، روکو ٹوکو، روک لیا جائے، ٹوک لیا جائے، بند کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے، نوٹس جاری کر دیا جائے، مساجد کے تزکیے روک لیے جائیں، فنڈ بند کر دیا جائے. میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ نے اور میں نے کسی کی جائیدادیں بنانے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی. آپ نے اور میں نے کسی کی ذاتی گاڑیاں خریدنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی. آپ نے اور میں نے کیا جدوجہد اس لیے کرنی ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں وسائل آ جائیں اور ان کی ذاتی جائیدادیں اور پراپرٹیاں بن جائیں. راہگنوں نے راہدنی کی ہے، مانتے ہیں، راہگنوں نے راہدنی کی ہے، لیکن راہبروں نے بھی کیا کمی کی ہے؟ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، ہاتھ میں مل گئے نگینے لوگ. آپ بتائیے، آج لوگ آپ کی طرف امید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آج لوگ اس امٹتے ہوئے سیلاب کو، اس طوفان کو اور آندھی کو امڑتا ہوا محسوس کر رہے ہیں. تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ آندھی بن کے نکلیے، طوفان بن کے چھا جائیے. بکھرے ہوئے ذرے ہیں تو مل جائیے کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیے کہ دریا نظر آئے. بعض لوگ تان و تشنیع، وہی الزام کی سیاست. اور یہ بات میں خاص طور پر ان سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کوئی عالم دین ہو، کوئی مبلغ ہو، کوئی مقرر ہو، یہ تو بڑی بات ہے. اگر کوئی کارکن بھی ہو اور اس کے خلاف تم نے انکشاف حق نامی پیج چلا کر اگر اس کی توہین کی، اس کی فیملی اور خاندان کے اوپر کیچڑ اچھالا، اللہ کی قسم اب وہ وقت آ چکا ہے کہ نوجوان تمہیں گربانوں سے پکڑ کے تمہاری زبانوں کو کھینچ ڈالیں گے. اگر کسی اہل حدیث کے خلاف تم نے ہلکی سی بھی بکواس کرنے کی جسارت کی، ان کو روکنے کے لیے تیار ہو. ہم انہیں وارننگ اور انتباہ اور متنبہ کر دینا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث کسی کی بیڑ بکری نہیں ہے. ان کو یتیم نہ سمجھا جائے، انہیں بے بس نہ سمجھا جائے. تم ہمارے ماضی سے آگاہ ہو، یہی وہ لاہور شہر ہے. اور لاہور کے رفقا، یہ چونگی کے رفقا جانتے ہیں، اسی لاہور شہر کے اندر جب تم کہتے تھے 14 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، علامہ صاحب یہ جو مسجد ہے یہ ہے تو جماعت کے نام لیکن کھل نہیں رہی. اللہ کے فضل و کرم سے اس شہید کے بیٹوں نے صرف لاہور کے اندر 22 اہل حدیث مساجد کو کھلوایا جو 10 سال سے بند تھی. ہم جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تب اگر مساجد کھلوا سکتے ہیں تو اب تو یہ ہزاروں نوجوان ہمارے ساتھ ہیں. تم کیا سمجھتے ہو اب تم ہمیں روک لو گے، ٹوک لو گے، راستے کے سامنے بند باندھ دو گے؟ 40 سال سے ایک ہی طرز سیاست ہے کہ جو جماعت کے اندر کام کرنا چاہتا ہے اس کو نکال باہر پھینکا جائے، جو جماعت سے نکال دیا جائے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اس کے خلاف الزامات لگائے جائیں، اس کے خلاف تان و تشریح کی سیاست کی جائے. قاضی عبد القدیر خاموش کا کیا قصور ہے؟ میں حیران رہ گیا. کل مجھے رات کو میسج آیا، علامہ صاحب قاضی قدیر بھی علامہ شہید کے قتل میں ملوث تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو جماعت سے نکل جائے ایف آئی آروں کے سوتے تم کرو، نواز شریف کو ایف آئی آر سے تم نکلواؤ، جماعت کے دفتر کے ملازم علامہ شہید کی قتل کے ایف آئی آر کے مدعی بن جائیں. کیا کبھی دنیا میں کبھی آج آئی ہے زخم اگر کھل گیا تو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کبھی دنیا میں کوئی قتل کا ایسا مقدمہ دیکھا ہے کہ جس کا مدعی اس قاتل کے اولاد اور خاندان نہ ہو؟ کون تھا جس نے قتل کی ایف آئی آر کٹوائی؟ دفتر کا ایک ملازم ہے، دفتر کا ایک ملازم ہے، اس کے ذریعے ایف آئی آر کٹوائی گئی اور اس ایف آئی آر کے اوپر سوتے بازی کی گئی. اور اگر قاضی عبد القدیر خاموش قاتل تھا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں درباریوں اور سرکاریوں سے، آپ نے اس کے خلاف کیا کیا؟ آپ نے پھر اس کو علامہ شہید کی ایف آئی آر میں گرفتار کیوں نہ کروایا؟ اس کو سزائے موت کیوں نہ دلوائی؟ اس کے خلاف پنجاب حکومت کی طرف سے اشتہار چھاپے گئے،
کہ علامہ شہید کا قاتل قاضی کنیر ہے، علامہ شہید کا قاتل قاضی کنیر ہے۔ جب بارگیننگ ہو گئی، قاضی کو بھی بھول گئے، نواز شریف کو بھی بھول گئے، برادر ذاکر الرحمان صدیقی کو نکالا گیا جی پلاٹوں پہ قبضے کرتا تھا۔ جو جماعت سے نکل جائے اس کے خلاف جھوٹ، پروپیگنڈا۔ آپ کے سامنے یہ 2 ماہ میں کون سا ایسا الزام اور تہمت ہے جو انہوں نے ہمارے قیادت کے اوپر نہ لگایا؟ لیکن ان کو وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ بہت ہو چکی ہے، یہ لاہور کے غیور نوجوانوں کو تم دیکھ لو، اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ وقت قریب ہے۔ اور میں یہ اس جماعت کے اندر کچھ وقت گزار کے آیا ہوں، مسجد کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، اس قیادت کے ساتھ چلنے والے لوگ، ساتھ چلنے والے قدم با قدم جو ہی وہ درباری اور سرکاری سائٹ پہ ہوتا پیچھے سے اس کو گالیاں نکالنا شروع کرتا ہے۔ جو ساتھ چلتے ہیں وہ بھی پیچھے سے گالیاں دیتے ہیں، تمہیں سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں، تم اپنا عوام میں کردار دیکھو تو صحیح۔ تم ہماری قیادت میں سے کسی قائد کو ایک چوک اور چوراہے میں کھڑا کر دو، دوسری طرف تم کھڑے ہو جاؤ، دیکھتے ہیں تم سے کوئی لوگ سلام لینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو تقدیس کے غلام اوڑے ہوئے نادیدہ بت۔ اور میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، کھڑا پانی کیا ہوتا ہے؟ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، کہ وضو کرنے سے انسان بھی پاک ہو جاتا ہے، خود تو پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، طاہر و مطہر ہے۔ لیکن اگر کھڑا ہو جائے تو تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ پانیوں کو کبھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، باد صبا کو کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ یہ طوفان اور سیلاب اگر کھڑا ہو گیا جو 40 سال سے کھڑا تھا، آج ہم نے نوجوانوں کو جگایا، بات الزام لگاتا ہے جی سیٹ کی ضرورت ہے، جی سیٹ کا مسئلہ ہے، جی ایم پی ایم این اے سینیٹر بننے کا مسئلہ ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ابھی قیادت نے آپ کے سامنے علامہ شہید کی زندگی کے واقعات رکھے ہیں، کیا شریعت بل کو روکنے کے لیے علامہ شہید کو کسی سیٹ کی ضرورت تھی؟ کیا مجھے یا برادر اکبر کو دفاع صحابہ کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ کیا ختم نبوت کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہمیں تم نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی طارق ڈار صاحب نے کہا، ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے، ایک احتجاج کا ضابطہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے اسی وقت منظم احتجاج کے ذریعے قانون اور آئین کے تحت رہتے ہوئے اگر آپ بھی سڑک کے اوپر احتجاج کر کے روڈ بلاک کر دیں گے تو آپ کی بات کو مان دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا پریشر گروپ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کے حقوق کو سلب کیا جائے گا۔ ساری زندگی آپ حقوق مانگتے رہے۔ حقوق کئی مرتبہ مانگنے سے نہیں ملتے، حقوق چھیننے پڑتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے آپ کو منظم کریں۔ لاہور کے اندر 274 یونین کونسلیں ہیں، اور حافظ عمران سعید صاحب کو اور عبد المنان ربانی صاحب کو یوتھ فورس کی لاہور کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، میں نے ان سے یہ بات کی ہے، یہ تو اب مسجد کی بات الحمدللہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا ہر یونین کونسل لاہور میں 274 ہے، آپ نے ہر یونین کونسل میں سے 10 افراد مجھے دینے ہیں، 10 نوجوان، 10 اور 274 ضرب 10 2740۔ اگر نوجوان لاہور یوتھ فورس کے اندر تیار ہو جائیں جو انشاءاللہ آج کے اس اجلاس کے بعد تیار کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ ساتھیوں، آپ کے ساتھ قدم با قدم ہم چلیں گے، آپ کے ساتھ قدم با قدم ہم چلیں گے، آپ کے ساتھ آپ نے 1 ماہ 2 ماہ کے اندر 2700 نوجوانوں کا صرف نیٹ ورک بنانا ہے، باقی کام قیادت کا ہے، وہ آپ کو لاہ عمل دے گی۔ احتجاج کیسے کرنا ہے، روڈ بلاک کیسے کرنا ہے، ایمبولینسوں کا راستہ کس طرح کھولنا ہے، آئین اور قانون کے تحت رہتے ہوئے میں ہمیشہ نوجوانوں کو بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کے لیے آمادہ و تیار کرتا ہوں، بلٹ کے ذریعے نہیں ہے۔ اور آخری بات کر کے اذان کا وقت ہو چکا، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 40 برس میں جو اہل حدیث کے حلقے تھے، مولانا داؤد غزنوی پاکستان بنا الیکشن جیتے تھے، مولانا معین الدین لکھوی الیکشن جیتتے تھے، اپنی جماعت کے نام کے اوپر بھی جیت جاتے تھے۔ جو سیٹیں پکی تھی وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ آج 40 سال بعد پورے پاکستان میں ایک یونین کونسل، یہ اپنا پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے، ایک یونین کونسل ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر الیکشن جیت سکے۔ وجہ
آپ کے لیے رستہ ہی چاپلوسی کا، درباریت کا، جھکنے کا کھولا گیا. آپ اسی راستے کے اوپر چلتے کہ آپ نے اپنی قوت و طاقت کو کبھی مجتمع کیا ہی نہیں. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی جیت سکتے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو حلقوں میں منظم کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہلکے جیت جائیں گے، آپ نے تو ہلکے لوز کر دیے، لیکن 2-2 3-3 4-4 5-5 ہزار ووٹوں کی بھی سیاستدانوں کی نظر میں بہت اہمیت ہوتی ہے. جس گروپ کا 5-7 ہزار ووٹ کسی حلقے میں ہو، کسی بھی سیکولر پارٹی کا سیاستدان اسے اگنور نہیں کر سکتا. وہ آپ کے پاس آئے گا، مذاکرات کرے گا. جب وہ مذاکرات کرے گا آپ کے حقوق کا تحفظ ہوگا. پریشر گروپ بنائیے. مدنی جماعتیں پریشر گروپ ہوتی ہیں، سپیڈ پاور ہوتی ہیں. جب بھی خلاف اسلام، مثال دے رہا ہوں، یہ بل بورڈ نظر آئے، احتجاج کریں، اتر جائیں گے. یہ مہانہ کا واقعہ آپ کے سامنے، انہوں نے پگڑی والے کو اندر جانے نہیں دیا. بریگیڈیئر کے ساتھ براہ راست بات ہوئی، میں نے کہا ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. 1000 میرے مکتبہ فکر کا طالب علم جمخانہ کے باہر پگڑیاں پہن کے آئے گا. یقین مانیے صرف 3 دن کے اندر انہوں نے اپنے قانون میں ترمیم کر دی کہ پگڑی والا شخص جمخانے میں داخل ہو سکتا ہے. کس وجہ سے؟ آپ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کے اندر ہر قسم کے جائز مطالبات کو منوا سکتے ہیں. روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس خدا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی انشاءاللہ. واخر دعوانا ان الحمدللہ.